زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ لیکن حضرات محترم، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر کے تھوڑے سے چیزوں کے لیے ہم اپنے ایمان کو ایک کنارے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ووٹ مانگنے کے لیے نیتا کیا نہیں کرتا، لوگ اپنے کام بنانے کے لیے کیا نہیں کرتے۔ بہرحال یہ درس اور سبق ہے، ذرا سوچے تو صحیح۔ میرے امام عالی مقام نے صبر کا مظاہرہ کیا، اتنا ہی نہیں، معاملہ جب آگے بڑھا اور عالم یہاں تک پہنچا کہ اب چاروں طرف سے یہ الغار ہے اور اب یہ ہونا ہے کہ کل صبح اب 10ویں محرم ہے اور جنگ کا میدان اب کل پیش آنے والا ہے۔ تو ایسے عالم میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن باتوں کو ہم لوگوں تک پہنچایا، اپنی اولادوں کو نمونہ بنایا تاکہ ہم جان لیں، سمجھ لیں کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے۔ جناب والا، جب عاشورے کی رات آئی نا، جسے نوی کہتے ہیں، تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات اپنے بچوں کو لے کے، اپنے گھر والوں کو لے کے، اپنی اولادوں کو لے کے آپ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ سبحان اللہ، ذرا زور سے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اب ذرا سوچیں، کیا ہمارے درمیان ایسے باپ موجود ہیں؟ کیا ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں؟ کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم پہ کبھی مصیبت آ جائے تو ہم اپنے گھر والوں کو جگائیں اور اللہ کی بارگاہ میں رات بھر عبادت کریں، دعائیں کریں؟ جی نہیں جناب والا، خالی بس میں بول دوں، آپ سن لیجئے، عمل کون کرتا ہے؟ ہمارے قوم کے نوجوانوں کا عالم تو یہ ہے کہ انہیں رمضان کی راتیں ملتی ہیں، شب قدر ملتا ہے، انہیں اسی طریقے سے شعبان المعظم کی 15ویں رات ملتی ہے کہ لو جاگو اور عبادت کرو، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لو۔ تو یہ نوجوان جاگتا تو ہے لیکن مسجد میں بھی موبائل لے کے جاگتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے کرکٹ کا اسکور دیکھتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب تھک جائے گا تو مسجد سے باہر نکل کے بائک لے کے پورے شہر میں دورہ لگائے گا اور جہاں جہاں دور دور کی مزاریں ملیں گی رات میں دوڑتا ہوا نظر آئے گا، خود بھی فرصت میں نہیں رہتا اور رات بھر ان بزرگوں کو بھی چین سے سونے نہیں دیتے۔ جی ارے کم سے کم ان اللہ والوں کو عبادت کرنے دیتے۔ جی یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ جناب والا، یہ ہماری قوم کا المیہ ہے۔ ہم اپنے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ان راتوں کا، ان نعمتوں کا کس طریقے سے ہم استحصال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اے نوجوانوں اور جو بھی یہاں پہ باپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی یہاں پہ اپنے گھر کے بڑے گارجین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ امام عالی مقام نے درس دیا، مصیبت آئے تو واویلا نہیں مچانا چاہیے۔ آج کوئی ہمارا بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت آیت کریمہ پڑھوانی ہے، بچوں کو بلا دیجئے۔ ارے میں کہتا ہوں بچوں کو بلا کے آیت کریمہ پڑھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تم بھی رات بھر جاگو، آیت کریمہ خود پڑھو، کیونکہ معاملہ یہ ہے جس کا معاملہ ہوتا ہے جب وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے دعا کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ بات دل سے نکلتی ہے۔ تبھی تو شریعت مطہرہ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر بیٹا اس لائق ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، اپنے بھائی کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، اپنے گھر والوں کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، تو وقت کا کتنا بڑا بھی علامہ کھڑا ہو، وہ چاہے تو ان کو اجازت نہ دے بلکہ وہ خود پڑھائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اگرچہ وہ علامہ صاحب چاہے اس سے امامت میں لاکھ درجہ بہتر ہو، لیکن بیٹا ہی کیوں پڑھائے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ بیٹا جب اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا تو اس کی دعا دل سے نکلے گی، باب اجابت تک ٹکرائے گی۔ جو دعا عالم مفتی صاحب کے منہ سے نکلے گی ان کے بعد اندر وہ بات نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت دلوں کا حال دیکھتا ہے۔ اے لوگوں، آیت کریمہ اگر پڑھنے کی بات آ جائے تو خود لے کے بیٹھ جاؤ۔ ارے ضرورت ہی نہیں کہ آپ کو 24,000 پڑھنا پڑے کہ لاکھ پڑھنا پڑے۔ ارے وہ تو رب ہے جو تو ماننے کی بات آئے تو بندے نے اگر ایک بار بھی پڑھ لیا تو وہ خالق مان جایا کرتا ہے۔ جناب والا، اس رب کی بارگاہ میں تعداد متعین نہیں ہے کہ اتنا پڑھو گے تبھی مانے گا، بلکہ وہ رب تو یہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم
کریم رب سے کتنے پیر دیا ہے. ارے بات ایسی بھی ہو لوٹ کے آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں اس یاد کے ساتھ کہ میں بھی بیٹھا ہوں اے حسین آپ کی یاد میں. جیسے آپ بیٹھے تھے علی اکبر کو لے کے, علی اصغر کو لے کے, جیسے آپ بیٹھے تھے قاسم کو لے کے, اون محمد کو لے کے, جیسے آپ بیٹھے تھے اپنی بیوی کو لے کے, اپنی بہن حضرت زینب کو لے کے, ہم بھی بیٹھ گئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ ہی کا صدقہ مل جائے. میرا یہ دعویٰ ہے رحمت خدا جوش میں آئے گی اور تمہاری جو بھی مصیبتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ دور ہوتی بھی نظر آئے گی. کامیابی تمہارے گھر آئے گی. کربلا والوں کا صدقہ تمہارے گھر پہ برسے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد ہے, زندہ باد. ہم پوری رات گوا دیتے. امام علی مقام پوری رات عبادت کرتے رہے اور عبادت کرتے کرتے فجر کا وقت ہو گیا. جیسے ہمارے نوجوان موبائل چلاتے چلاتے فجر کا وقت ہو جاتا ہے, بات کرتے کرتے فجر ہو جاتی ہے. جب اذان کان میں جاتی ہے تب ان کو اذان ہوئی, باپ رے کب گھڑی صبح فون رکھو سونا ہے فون رکھو. اب تک کیا کر رہا تھا؟ اللہ اللہ. ہماری قوم کی حالت یہ ہے معاذ اللہ کہ جب مسجد کی اذان ہمارے کانوں میں آتی ہے تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم بے قرار ہو جائیں. چلو مسجد کی طرف چلتے ہیں, جماعت سے نماز پڑھیں گے. ارے اس نیت سے بھی پڑھ جایا کرو کہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے, یہ حدیث پاک ہے کہ نماز میں جو نمازیوں کی پہلی صف ہوتی ہے وہ فرشتوں کی جماعت کی طرح ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی طرح. اور قرآن شاہد ہے والصافات صفا. ذات محترم سورہ صافات جا کے بالکل شروع کی آیتیں پڑھ لیجئے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ رب کتنا پیار کرتا ہے. جب اس کے بندے نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, آپس میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں, تو اللہ ان نمازیوں کی قسم کھاتا ہے کہ ارے دیکھو میرے بندے میری بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں. کوئی آرام چھوڑ کے آیا ہے, کوئی نیند چھوڑ کے آیا ہے, کوئی نرم بستر چھوڑ کے آیا ہے. کس لیے آئے؟ صرف اس لیے ہے اے مولا تو راضی ہو جا, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندوں سے راضی ہوں. کبھی ایسا بھی تو ہو امام علی مقام فجر کا وقت ہوا, امام علی مقام نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو اٹھایا. علی اکبر کی عمر 19 سال تھی. کتنی؟ ذرا زور سے, ہاں ذرا زور سے بولو, کتنی سال؟ 19 سال کی عمر تھی. اللہ اکبر. 19 سال کی عمر میں آج ہمارے نوجوان اللہ جانے کتنی برائیاں کر لیتے ہیں, کتنے برائیوں کی طرف وہ بڑھ جاتے ہیں اور کتنے برائیوں کا وہ شیڈول بنا لیتے ہیں. لیکن ذرا سوچو تو صحیح جناب والا, حضرت علی اکبر 19 سال کی جوانی ہے. امام علی مقام نے بیٹے سے کہا بیٹے علی اکبر کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو کربلا کے میدان میں. میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, اے امام علی مقام آخر اس کربلا کے میدان میں نبی کے صحابی حضرت حبیب بن مظاہر بھی تھے جو عمر میں بھی بڑے تھے, مرتبے میں بھی بڑے تھے. آپ نے ان کو اذان دینے کے لیے کیوں نہ کہا؟ تو مجھے یہ تاریخ سے جواب ملتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ بوڑھا وہ تو اپنی عمر کو پہنچنے کے بعد عبادت کرتا ہی ہے, مسجدوں کی طرف بڑھی جاتا ہے, گناہوں سے توبہ کر ہی لیتا ہے, کوششیں کرنے ہی لگتا ہے. بوڑھے کی عمر چند دن کی ہے, اس نے عبادت کی تو کیا مزہ ہے. لیکن مزہ تو جب ہے کہ کوئی جوان اپنی جوانی میں اپنے خواہشات کو چھوڑ کر, اپنے برے خیالات کو چھوڑ کر سب کو کنارے کر دے اور اللہ کی رضا کے لیے, رسول وقار کی رضا کے لیے سب کچھ ترک کر کے وہ محض رضا الہی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جائے. کیونکہ نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم چل جائے میرے امام نے پیغام دے دیا کہ میرے علی اکبر کو دیکھ لو اے زمانے والو اور اسے اپنے لیے ایک نشان بنا لو. جبکہ آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے, آنکھ سے آنسو آتے ہیں, رونا آتا ہے. اگر ہمارا بچہ نوجوان جس پہ نماز فرض ہے صبح کو سو رہا ہو تو باپ ڈر کے مارے نہیں جگاتا کہ میں اگر بچے کو جگاؤں گا تو میرا بچہ کہیں مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں مجھ پہ بگڑ نہ جائے, کہیں مجھے گالی نہ دے دے. ارے جناب والا سوچو تو صحیح, تم کتنے کمزور باپ ہو اور امام حسین کی سیرت کی بات کرتے ہو. آپ کا بچہ آپ کے سامنے آگ میں ڈالا جائے, کیا آپ برداشت کریں گے؟
ارے امام کا پیغام سمجھو، امام نے کیا پیغام دیا ہے؟ آپ کے بچے کو میں آگ میں جلاؤں آپ برداشت کریں گے؟ لیکن جناب والا آپ نہیں برداشت کریں گے، آپ مجھے پاگل کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، آپ کہیں گے تجھے عقل نہیں ہے کہ تو میرے بچے کو آگ میں جلائے جا رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں آگ میں جلاؤں جناب والا، یہ آگ تو دنیاوی آگ ہے، پتہ نہیں بچہ جلے نہ چلے، لیکن سنو جس رب نے قرآن میں فرما دیا کہ جہنمیوں کے لیے سخت عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، قبر کی آگ ہے، تو نبی کے فرمان میں کوئی شک نہیں، قرآن کے ارشاد میں کوئی شک نہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا بچہ آپ کے سامنے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے اور باپ بہت آرام سے ہے، اللہ 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 ماں بڑی آرام سے ہے، بیٹی آگ میں جلی ماں بڑے آرام سے ہے، باپ بڑے آرام سے ہے، ارے نہیں جناب والا، امام حسین کی تڑپ پیدا کرو، اگر نوجوان بیٹا نوجوان بیٹی اولادیں اگر نماز کے فرضیت کے لائق ہو گئے تو اب ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم بھی حسینی بن جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی علی اکبر کی طرح، حضرت سکینہ کی طرح، حضرت زینب کی طرح ایک درس دو اور اپنے بچوں کو بھی اٹھاؤ اور رب کی بارگاہ میں پیش کرو کہ مولا یہ میری اولادیں جو تیری دی ہوئی نعمت ہیں، مولا یہ حاضر ہیں، مولا جیسے تو نے ان کو آج سجدہ کرایا ہے ایسے ہی میری آنے والی نسلوں کو قیامت تک سجدہ کراتے رہنا، آپ کی نسلیں انشاءاللہ قیامت تک نمازی پیدا ہوئی، لیکن جناب والا ہم نہیں کر پاتے، ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے اولادوں کو جلتا ہوا جہنم میں ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے میرے پیارے، بس اگلی بات سنو، گفتگو ختم، 11 بجے کی میری ٹرین ہے، بر اللہ رحم فرمائے، حضرت محترم امام علی مقام نے جگایا، حضرت علی اکبر نے اذان دی، جب علی اکبر اذان دے رہے تھے تو ایک طرف اذان کی صدا تھی، حق والے اذان دے رہے تھے، اللہ والے اذان دے رہے تھے، اور دوسری طرف یزیدیوں کی فوج جو رات بھر تنبور بجاتی رہی، رات بھر نگاڑے بجاتے رہے، عیش و عشرت میں مستی میں ڈوبے رہے، اس نیت سے کہ کل تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، کل ہماری فتح ہوگی، نہ ان کو نماز سے مطلب نہ ان کو دین سے مطلب، اب فیصلہ یہیں سے کر لو، جو بھی نماز پڑھنے والا ہوگا وہ حسینی ہوگا، اور جو بھی رات بھر عیش و عشرت میں ڈوبنے والا ہوگا، تم اپنی زبان سے بتاؤ کیا وہ یزیدی نہ ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو حسینی بننا ہے کہ یزیدی؟ ارے ذرا زور سے، حسینی بننا ہے نا خالی زبان سے کہ عمل سے بھی؟ بولیں انشاءاللہ عمل سے بھی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو نماز چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ جانتے ہیں میں نہیں کہتا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے باضابطہ نماز چھوڑنے کا رواج جس نے پیدا کیا اس آدمی کا نام یزید ہے، جی اب جو نماز پہ نماز چھوڑتا جائے تو اپنے دل کو ہاتھ مارو کہ تم حسینی نہیں ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں، ایک سوال میں جواب دے کے گفتگو ختم کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بے نمازی ہوتے ہیں سب محرم میں یا حسین کرتے ہیں، جی کہتے کہ نہیں کہتے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جتنے گنہگار ہیں سب یا حسین کرنے لگے، جناب والا میرا ان لوگوں کو جواب ہے کہ تم طنز مت کرو، ارے ذرا سوچو تو صحیح، جب تمہاری تبلیغ سال بھر میں ان کو سدھار نہیں پائی اور ایک بار بھی مسجد کے قریب نہیں لا پائی، لیکن میرے امام کے نام میں کتنی برکت ہے کہ محرم کا مہینہ آتے ہی میرے امام کے نام نے ان کے اندر اسلام بھی زندہ کر دیا اور ان کے اندر امام کا نام بھی زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب وہ نام لے گا، یہ جو نام آپ لیتے ہیں یہ احساس ہے رب کی طرف سے کہ تم میرے حسین کا نام لو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ میرا حسین کون ہے، میرا حسین صبر کی پہچان ہے، میرا حسین عدالت کی پہچان ہے، میرا حسین سخاوت کی پہچان ہے، میرا حسین عبادت کی پہچان ہے، میرا حسین کون ہے؟ تو میرا حسین قربانی کی پہچان ہے، میرا حسین کون ہے؟ میرا حسین اللہ کے نام پر بغیر چرچرا کے سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ جناب والا اسی امام حسین کی نسبت سے آپ نے محفل
محفل سجائی. ذرا سوچئے آج آپ سے چند گھنٹے مانگے جاتے ہیں دین کے لیے, آپ نہیں دے پاتے. آپ سے مانگا جاتا ہے تھوڑی دیر مسجد میں آئیے, آپ نہیں آ پاتے. آپ سے کہا جاتا ہے تھوڑا قرآن پڑھ لیجئے, آپ نہیں پڑھ پاتے. لیکن ذرا سوچے تو صحیح, امام حسین نے یہ سارے کام کرنے کے لیے اللہ اکبر اپنی جان تک قربان کر دی, اپنے اولادوں کو بھی قربان کر دیا, اور اللہ کے کلام سے ایسی محبت کر کے دکھائی, ایسی محبت کر کے دکھائی. کیونکہ جناب والا یہ پیغام دے گئے امام حسین, اللہ کی محبت میں جو لوگ مرتے ہیں اگرچہ مرنے کا سبب بھی پایا جائے کہ گردن کٹ جائے, لیکن اللہ کے نام پہ اگر مرا ہے تو وہ مر ہی نہیں سکتا. اگرچہ وہ دنیا والوں کے سامنے خاک و خون میں تڑپتا رہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ زندگی پا جاتے ہیں. میرے حسین نے یہ عملی میدان میں کر کے دکھایا کہ اے لوگوں دیکھو, میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو میں زندہ ہو گیا, قرآن پڑھا تو میں زندہ ہو گیا, اور محبت ایسی لگی کہ گردن کٹ گئی تو اللہ نے زبان بند نہ ہونے دی, نیزے کی بلندی پہ بھی میں اللہ کا نام بلند کرتا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محترم امام حسین کے پیغام کو سمجھیں, اپنے عمل کو, اپنی زندگی کو ادھر ادھر برباد نہ کریں, وقت کو ضائع نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. قرآن نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منظر کیسا عجیب منظر تھا کہ جب ان دونوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے رب کی رضا کے لیے منی کے میدان میں اپنی گردنیں جھکا دی, باپ نے بیٹے کی آنکھ پہ پٹی باندھ دیا, باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا, چھری تیز کر لی, باپ نے اپنے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی, اور جناب والا اب چھری چلانی ہوئی تو باپ چھری چلا رہا ہے, سارا عالم دم بخور ہے, فرشتے حیرت میں پڑے ہوئے ہیں, مولا یہ کیا ہو رہا ہے. ایک باپ تیری تعمیل کے لیے اپنے اولاد کو بڑھاپے کے سہارے قربان کر رہا ہے. جناب والا قرآن کہتا ہے, وہ رب کا فرمان کہتا ہے, ارے وہ منظر دیکھو کیسا عجیب منظر تھا کہ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا اور اس کی گردن پہ چھری چلا دی. اللہ اکبر, وہ منظر کتنا عجیب تھا. لیکن اے جناب والا قرآن نے یہ شاہد بنا کر آپ کے لیے ایک درس دے دیا کہ ذرا سوچو تو صحیح وہ منظر کربلا کا کتنا عجیب رہا ہوگا. وہاں تو ابراہیم کے بیٹے کی گردن پہ چھری چلی لیکن خون نہیں بہا, بدلے میں دمبا بھی آیا, لیکن کربلا کا میدان ہے اور جناب والا یہاں پر نبی کے آل پر, نبی کی اولادوں پر گردن پہ چھری بھی چل رہی ہے. باپ تڑپتا ہوا دیکھ بھی رہا ہے اور لاشے کو میدان سے اٹھا کے لا بھی رہا ہے, خود ہی جنازہ پڑھ رہا ہے, خود ہی دفن کر رہا ہے, اور سب کچھ کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے مولا یہ بتا تو حسین کی قربانی سے راضی ہوا کہ نہیں راضی ہوا. جناب والا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی حسین اللہ کی رضا کو چاہتے رہے. آج ہم سمجھتے ہیں چند رکعت مسجد میں نماز پڑھ کے جمعہ سجدہ کر کے مسجد میں چندہ دے کے کسی کو کھانا کھلا کے ہم بڑے کامیاب ہو گئے. ارے نہیں جناب والا, جب تک تم سچے حسینی نہ بنو گے تب تک تم سچے عاشق رسول نہیں ہو سکتے. جب تک تم سچے حسینی نہ بنو گے تب تک تم کامل نمازی نہیں بن سکتے. دین کی پہچان امام حسین ہے, تبھی تو کہہ گئے میرے خواجہ معین الدین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. جی بادشاہ است حسین. جی آگے فرماتے ہیں سردار نداد در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہ است حسین. کیا لا الہ کی بنیاد امام حسین ہے. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی سچے مسلمان ہو تو امام حسین کی طرح بن جاؤ, تمہاری بھی عمارت بلند ہوگی, تمہاری بھی عمارت مضبوط ہوگی, دنیا میں بھی کامیاب ہوگے, آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. ہر شخص پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا کردار ہی تھا کچھ ایسا
سبحان اللہ ایسا نرالا حسین کا جبرائیل جانتے ہیں مراتب حسین کے، جبرائیل نے ہی جھلایا ہے جھولا حسین کا، اور جنت میں جانے کا نسخہ بتاؤں میں، دینا وہاں پہ صرف حوالہ حسین کا، دینا وہاں پہ صرف حوالہ حسین کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور سے یہ روشنی، یہ نور ہے، نور کو ان کیڑوں نے دیکھا تو کھچے ہوئے چلے آئے، پتہ نہیں کون کہاں سے آیا، کس بل سے نکل کے آیا، لیکن جیسے ہی ان کو خبر لگی کہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مرکز ہے فلاں جگہ موجود ہے، تو انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ ابھی آپ دیکھیں گے یہ نور کے گرد چکر لگاتے لگاتے یہی کیڑے اپنی جان بھی دے دیں گے، قربان بھی کریں گے اسی نور کو لے کے۔ جناب والا یہ درس ہمیں ملتا ہے، ان کیڑوں نے ہمیں سکھا دیا، اس نور نے جو کہ حقیقی نور نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی لائٹ ہے، جسے اللہ رب العزت نے انسان کو عقل و شعور دے کے اسے مار کے وجود میں لایا ہے، اللہ رب العزت نے اسے وجود بخشا ہے۔ اندازہ لگائیے جب اس نور کو دیکھ کے دنیا کے خشوخاشات میں رہنے والے کیڑے اپنی جان کو قربان کر دے رہے، تو یہی پیغام ہم کو بھی ملا ہے کہ اے لوگوں سنو سنو، نبی کا نور خدا کے نور سے ہے، اور نبی کے نور سے آل نبی ہے، امام حسن و حسین اسی نور سے ہے۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، نور کہیں بھی دکھے گا تو ہم سے مت کہنا، بلکہ ہماری تو یہ عادت بن چکی ہے، اے اعتراض کرنے والوں کہ امام حسین کے نام پہ جان کیوں دیتے ہو؟ ارے ہمیں تو یہ سبق ہی ملا ہے کہ اس نبی کے آل پر، اس نبی کے نواسے پر اپنے تن من دھن، اپنے جان کو قربان کر دو، تبھی تمہارے لیے کامیابی ہے، اور یہی تمہاری سچی محبت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک نور دیا، وہ نور امام حسن امام حسین کی صورت میں جناب والا آپ کے پاس موجود ہے، اور آج الحمدللہ رب العالمین یہ ذکر اسی نیت سے ہے۔ جی اے بابو ارے یار بہت آنکھوں میں پڑ جائے گی، آنکھ خراب ہو جائے گا، یہ کالا ہی لال ہی ہے نا، کیا برا جلسے کا مزہ خراب نہ کرو میرے لال بابو، کیڑے برداشت کرو تھوڑی دیر، اور ذرا سوچو تصور کرو کہ مرنے کے بعد جب قبر میں آپ جائیں گے، جی سمجھ میں آ رہی بات، مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو اگر اعمال اچھے ہوئے تو آپ کو سب کچھ اچھا اچھا ملے گا، اور اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، اس سے بڑے بڑے کیڑوں سے آپ کا مقابلہ ہوگا، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ کیڑا کسے کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شاعر اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن امام حسین، زندہ باد۔ اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال ذات محترم غور سے سنیے اور سمجھیے، ان کیڑوں کو دیکھ کے آپ پریشان مت ہوئیے، بلکہ ان کیڑوں کو دیکھ کے آج ہی سے آپ اپنے قبر کی تیاری شروع کر دیجئے کہ جب زندہ تھا میرے اندر سانس رہی، میرے اندر روح رہی، آنکھ میں روشنی رہی، کان میں سماعت رہی، سونگنے کی بھی طاقت رہی، ہل بھی سکتا تھا، ڈل بھی سکتا تھا، چل بھی سکتا تھا، اٹھ کے بیٹھ سکتا تھا، یہاں وہاں جا سکتا تھا، تب تو اللہ کی بنائی ہوئی یہ ادنا سی مخلوق نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، اور میں اس کو برداشت نہ کر سکا کہ تھوڑی دیر بھی میں ان کو گوارا کر لوں، تو آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر کی منزل وہ ہے کہ جہاں کا عالم یہ ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر ملنے والا ایک سانپ 90 گز کے برابر ہوگا، قبر میں رہنے والا بچھو اونٹ کے برابر ہوگا، اور قبر کا سانپ جب ایک بار انسان کو ڈس دے گا تو وہ زمین میں 90 گز نیچے دھس جائے گا، اور قبر کا بچھو جب ایک بار ڈنک مار دے گا تو 40 سال تک اس کے زہر کا اثر نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی یہ قبر میں ہونا ہے، کن کے قبر میں ہونا ہے؟ ان کے قبر میں جنہوں نے امام کو صحیح سمجھا ہی نہیں،
ان کے قبر میں جنہوں نے امام کو پہچانا ہی نہیں. آج ہماری قوم کی حالت یہ ہے امام حسین کا نام لیتے ہی لوگ امام امام کرنے لگے, یا حسین کرنے لگے, لیکن یا حسین بول کے بھول گئے کہ حسین کا معنی کیا ہے. ہم نے یا حسن کہا, اس کا معنی کیا ہے؟ جناب والا, حسن اور حسین کے معنی میں ایک معنی یہ بھی آتا ہے جو اس کا مادہ ہے حسن, اس کا معنی یہ بھی آتا ہے یعنی قربانی, جی شہادت, اس کے معنی آتے ہیں. تو آپ یہ بھی سمجھئے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں یا حسین, تو آپ یہ بھی کہتے ہیں یا حسین جیسے آپ نے دنیا کی تمام طریقے کی برائیوں کو ترک کر دیا, یا حسین جیسے آپ نے کبھی نماز نہ چھوڑی, یا حسین جیسے کبھی آپ نے روزہ نہیں چھوڑا, یا حسین جیسے آپ نے ہمیشہ مسجدوں میں اپنی جماعت اولیاء کے ساتھ آپ نے نماز ادا فرمائی, یا حسین آپ نے جس طریقے سے حق کو حق کہا, غلط کو غلط کہا, باطل کو باطل کہا, ایسے ہی جب کوئی آدمی یا حسین کہتا ہے تو گویا کہ وہ امام حسین کا نام لے کے یہ عہد کر رہا ہے کہ اے حسین اعظم, اگر ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آج کے بعد یہ ہم پیمان لیتے ہیں کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے, ہم کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے, ہم کبھی مسجدوں کی جماعت نہیں چھوڑیں گے, یا حسین ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, یا حسین ہم کبھی باطل کے آگے سر نہ جھکائیں گے, یا حسین ہم کبھی ظالم کی مدد نہ کریں گے. لیکن جناب والا معاملہ کیا ہے, آپ یا حسین بھی کہتے ہیں لیکن عمل کو پلٹ کے دیکھیے تو معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ جس امام کا یہ عالم ہے کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر میں رہتے تھے, تو آپ اپنے گھر میں رہ کے روزانہ 200 رکعت نماز ادا فرماتے تھے. کتنی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. 200 رکعت نماز امام حسین اپنے گھر میں روزانہ پڑھا کرتے تھے, روزانہ. کتنی؟ ذرا زور سے بول دیجئے ایک بار. 200 رکعت نماز, اللہ اکبر. لیکن آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ ہم یا حسین کہتے ہیں لیکن جناب والا 200 رکعت تو بہت دور کی چیز ہے. ہم سے پورے دن بھر میں جو اللہ رب العزت نے 48 رکعت جو ایک شیڈول بنایا گیا ہے شریعت اسلام میں, آپ اس کو بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. جناب والا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہماری محبت اتنی کمزور ہے کہ ہم صرف زبان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن آپ بھول گئے کہ زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ قبول نہیں ہوتا ہے. اگر قبول ہوتا تو امام حسین کے لیے اللہ رب العزت اتنے سخت امتحانات نہ رکھتا. امام حسین سے بڑھ کر کون ہے جو دنیا میں رہے تو جنتی جوانوں کا سردار ہے, جس سردار بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. امام حسین امام حسن سے بڑھ کر کون ہے جس کے لیے جنت سے جوڑا لے کے جبرائیل خود آتے ہوئے نظر آئے. امام حسن امام حسین سے بڑھ کر کون ہے کہ عالم یہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگ جائے جو جنت سے جنتی پھل اترتے ہوئے نظر آئے. ذرا سوچو تو صحیح, جب یہ ہمارے امام کا عالم یہ ہے تو ان سے بڑھ کر کون ہے. اللہ رب العزت کو کیا نہیں پتا کہ میرا حسین مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے, نبی کو نہیں پتا کہ میرا حسین مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. لیکن جناب والا زبان سے کہنا یہ الگ بات ہے, اپنے عمل سے کر کے دکھانا یہ اصلی بات ہوا کرتی ہے. یہی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے تو جناب والا آپ نے دیکھا ایسی آزمائشیں سامنے آئی ہیں کہ اللہ اکبر, آپ نے ان ساری آزمائشوں کا کیسے مقابلہ کیا ہے. پانی بند ہے تو صبر کا مظاہرہ کیا. قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین. آج ہمارے لیے صبر بہت عجیب چیز ہو گئی ہے. جناب والا ہم اگر مسجد میں چلے آئیں اور مسجد میں اگر پنکھا خراب ہو تو ہمارا صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے. اگر ذرا سی دیر لگ جائے, امام صاحب مصلی پر نہ ہو تو ہمارے صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ذرا سوچو تو صحیح, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں
میں صبر کرتے ہوئے نظر آ رہے، اور صبر اس وجہ سے نہیں تھا بلکہ صبر اس وجہ سے کہ انسان کی حیات کو باقی رکھنے کے لیے پانی کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم نعمت بنایا ہے۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح، جس طریقے سے گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی انسان کے چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن حسین کو آزمایا جا رہا ہے، اور حسین ہی نہیں بلکہ سارا خاندان اس امتحان میں لگا ہوا ہے۔ پانی بند ہے لیکن باطل سے کوئی سامان نہیں مانگیں گے، غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، تاکہ تاریخ بن جائے کہ سنو، حق کے نام پہ اگر جان دینا پڑے تو جان دے دینا، لیکن ایمان کا سودا کر کے کبھی کسی ظالم سے کوئی چیز